السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ 1445 ہجری میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں، اور آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہو گئی ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ محرم الحرام میں حدیث میں کیا ہے فضیلت، اور محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پر دو چار باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں سے یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے، اہمیت والا مہینہ ہے۔ اور مہینوں کے مقابلے میں اگر کوئی اس مہینے میں گناہ کرتا ہے تو اس کی بہت زیادہ سخت پکڑ ہے۔ تو اس لیے ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کرے، اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات کہ محرم الحرام کے مہینے میں جو حدیث میں، صحیح حدیث میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے، کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، عاشورہ کا روزہ مطلب 10 محرم الحرام کا، اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملانا ہے، یعنی 9 10 یا 10 11۔ یہ اس پر میں روشنی کل ڈالوں گا انشاءاللہ کہ 2 روزہ کیوں رکھا جائے۔ ایک روزہ رکھنے سے یہودیوں سے مشابہت اس وقت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس پر میں روشنی ڈالوں گا، کل اچھے سے ڈالوں گا۔ لیکن روزہ اگر کوئی عاشورہ کا رکھتا ہے 2 روزہ، تو حدیث کے اندر ہے کہ اس کے 1 سال کے گناہ، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے عاشورہ میں روزہ رکھنے کا حکم ہے حدیث کے اندر۔ اسی طریقے سے یہ عاشورہ کے بارے میں حدیث کے اندر ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کے ذریعے سے بھی یہ لوگوں کو مطلب بتائے ہیں کہ آپ محرم کے جو روزے ہیں، یہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ تو آپ محرم میں کسی دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ 5 دن 10 دن 8 دن روزہ رکھیں، لیکن پورے مہینہ روزہ نہیں رکھنے کا ہے، وہ صرف رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ تو آپ اگر 10 دن 8 دن 5 دن نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم عاشورہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں 9 10 کا رکھے یا 10 11 کا روزہ رکھے، 2 دن روزہ رکھنے کا ہے۔ اسی طریقے سے محرم میں تیسرا جو کام ہے، جو حکم ہے، کہ 10 محرم کو گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، یعنی دسترخوان کو وسیع کر دے، پھیلا دے، اور دنوں کے بنسبت آپ 10 محرم الحرام کو گھر والوں میں زیادہ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورے سال آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کا مہینہ جو ہمارا نیا سال ہے، اور یہ جنوری کا جو مہینہ جو نیا سال ہم لوگ مناتے ہیں، تو یہ ہمارا نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا منایا ہوا یہ بھی سال ہے، اور جنوری سے اسٹارٹ ہے نیا سال، لیکن ہمارا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے۔ تو بچوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، بچیوں کو بتانا چاہیے۔ اور محرم الحرام کے مہینے میں ایک بہت بڑا واقعہ یاد آ جاتا ہے، وہ واقعہ کربلا ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں جمعہ کے دن روشنی ڈالوں گا۔ تو آپ یہ کام کریں، جمعہ میں زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن بھی عبادات کریں، کل جمعہ ہے۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے، گناہوں سے زیادہ بچیں محرم الحرام میں۔
اور اسی طریقے سے محرم الحرام کے مہینے میں جو 10 محرم کو ناچتے ہیں لوگ، ڈی جے بجاتے ہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں لاٹھی وغیرہ کھیلنا، تلوار بازی سیکھنا یہ الگ چیز ہے، یہ ایک کرتب کے طرح، لیکن یہ جو ناچتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں یہ سب صحیح نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔